بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل نے امریکی پشت پناہی سے ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا ہے، جس میں اس نے ایک عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اس عمارت میں جہاد فی الاسلام نامی تنظیم کے رہنما موجود تھے، جس میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے اس حملے کی وجہ سے تقریباً ابھی تک 40 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور 350 کے لگ بھگ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح اسرائیل کا حملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بڑی منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور غزہ پر ایک بار پھر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں اس نے مسجد اقصیٰ پر پانی پھینکا تھا تاکہ وہاں کے مسلمان اشتعال میں آئیں اور اس طرح اسرائیل کو ان پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ دوسری جانب غزہ میں موجود ایک مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل پر ان کے راکٹ حملوں کے جواب میں حماس نے سینکڑوں راکٹ کی اسرائیل پر بارش کر دی۔ ان راکٹوں سے اسرائیل کو کچھ خاص نقصان تو نہیں ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو راکٹ اور میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے۔ یہ آئرن ڈوم راکٹ کو راستے میں ہی تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کا زیادہ نقصان نہیں ہو پاتا۔ اس ٹیکنالوجی کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے۔ یہ آئرن ڈوم راکٹ کو راستے میں ہی تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہو پاتا، لیکن راکٹوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سے راکٹ آئرن ڈوم کو بھی چکمہ دے کر آگے چلے جاتے ہیں اور مطلوبہ ٹارگٹ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حماس ایک ہی وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ داغتا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر سول آبادی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ وہاں پر جانی نقصان زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین پر وہ اپنا مکمل قبضہ کر لے۔ اب کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ میرے اس عمل سے پوری مسلم امہ میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کسی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا قبلہ اول کو اس طرح صہیونی طاقتیں قبضہ کر لیں۔ مسجد اقصیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اسی لیے مسلمان کبھی بھی ایسے ہونے نہیں دیں گے۔ اگر وہاں کوئی بھی بڑی انہونی کرتا ہے تو اسرائیل بہت سے مسلم ممالک کے درمیان میں ہے۔ اس طرح تمام مسلم ممالک مل کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس طرح وہ بری طرح مسلم ممالک کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ اس لیے ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ کر سکے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے ظالمانہ کام سر انجام دیتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے وہ ان کی جگہ اپنا 2000 پرانا ٹیمپل جو کہ تباہ ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور وہ یہ ٹیمپل مسجد اقصیٰ کی جگہ پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں اسرائیل نے آج پہلی بار آفیشلی طور پر مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کسی نے حکومتی سطح پر سرکاری دورہ نہیں کیا تھا۔ اس دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اب مسجد اقصیٰ کو گرانے کی بھرپور کوشش میں ہے۔ ویسے تو اسرائیل یہ کوشش کافی عرصہ دراز سے کر رہا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا تھا۔ اس دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر پوری دنیا میں سازشیں اور کہرام مچا رکھا ہے۔ بڑے بڑے ممالک جو اسرائیل کو روکتے تھے اس کام سے، ان ممالک کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رکھا ہے۔ جس طرح پاکستان میں رجیم چینج کر کے ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ تمام سیاست دان اب پاکستان میں اپنی سیاست میں مگن ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے چائنا کو تائیوان سے لڑوا دیا ہے، کیونکہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا سخت مخالف ہے۔ امریکہ نے روس کو بھی اب تک جنگ میں دھکیل دیا ہے تاکہ وہ بھی مصروف رہے اور میں اپنے کام آسانی سے نپٹا لوں، کیونکہ روس وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو اوپنلی دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں نے شام کی سرحد سے آپ سے لڑنا ہے۔ اس وجہ سے جب پچھلی بار اسرائیل نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا تھا تو روس نے اس کو روکا تھا۔ اب روس بھی اپنی جنگ میں مصروف ہے۔
اسی لیے اب اسرائیل کو کھلا راستہ مل گیا ہے، اور دوسری جانب اسلام جہادی تنظیموں کے خلاف بھی امریکہ نے مہم چلائی ہوئی ہے اور ان تنظیموں کے سربراہان کو قتل کر رہا ہے تاکہ ان میں افراتفری پیدا ہو جائے۔ اس طرح امریکہ اور اسرائیل نے پوری دنیا کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے تاکہ پوری دنیا اپنے مسئلوں کی الجھن میں رہے، اور اسی دوران امریکہ اسرائیل سے مل کر مسجد اقصی کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر سکے، جو کہ ناممکن سا کام لگتا ہے کیونکہ مسجد اقصی تمام مسلم امہ کے لیے مقدس چیز ہے، کیونکہ مسلمان یہ کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ان کی مسجد اقصی پر حملہ کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ پوری دنیا میں اب جنگی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں کیا یہ جنگ ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو صاف ظاہر ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل جیو ڈیری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ والسلام۔